دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا. دیکھیں میں پھر اب اٹیک تو پاکستان پہ ہو رہا ہے یار. نہیں میں پولیٹیکل سینس میں کہہ رہا ہوں. ذرا آپ ہر چیز میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ شروع کر دیا کریں, ذرا دیکھ لیا کریں. انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر یہ کہا کہ جو ہماری حکومت ہے جی یہ انیپٹ بھی ہے, انہوں نے اس کی بات بھی کی. دیکھیں نہیں ایسے نہیں ہے. ہمارے دور کے اندر یہ فیکچولی ہے, یہ پی ڈی ایم 1 کے اندر یہ لوگ آئے تھے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ وہاں سے ٹی ٹی پی کو لایا گیا. یہ پی ڈی ایم 1 کے اندر تھا, پی ٹی آئی کے دور کے اندر نہیں. پی ٹی آئی دور کے اندر تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے نا, نکال کے دکھا دیں اعلامیہ. ہم نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے محمود خان چیف منسٹر کے اوپر, جنرل فیض حمید کے اوپر ہماری پارٹی نے کیس کیا ہوا ہے. آپ کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے. لیکن میں آپ کے سپورٹ میں ایک بات کہہ دوں, میں آپ کی سپورٹ میں ایک بات کہہ دوں کہ وہ جو پالیسی تھی اس کو تمام جماعتوں نے ایک اعلامیے کی صورت میں اس کے اوپر سائن آن کیا تھا, جس کے اندر آپ کی جماعت کے تمام زعماء بھی موجود تھے, موجودہ پرائم منسٹر موجود تھے, احسن اقبال صاحب موجود تھے, تمام لوگ موجود تھے, and I'm sure آپ کی جماعت کے لوگ بھی موجود ہوں گے. So in a way you could say کہ وہ کنسنسس والی پالیسی. میں آپ کو ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں. تھینک یو. 9 اپریل 2022 کو پی ڈی ایم 1 انسٹال کر دی گئی, ٹھیک ہے, جو ایک انفیمس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو یہ گورنمنٹ ہے. مجھے آپ بات بتائیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری جو ری سیٹلمنٹ ہے ہوئی اس کے بعد ہے. انہوں نے تو ہر چیز پہ انہوں نے جو ایک جعلی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے ملک کو فلانی چیز سے بھی بچا لیا, فلانی چیز سے بھی بچا لیا, فلانی چیز سے بھی بچا لیا. تو یہ جو معاملات جب یہ آتے ہیں, یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو, جب بھی کوئی چیز آتی ہے, کوئی ہلکا سا چیز جو ہم نے اچھی چیز بھی کی تو اس کا کریڈٹ انہوں نے خود لینا ہوتا ہے, اور جو خود غلط چیز کی ہوتی ہے ان کا یہ پرانا شیوا ہے وہ ہم پہ انہوں نے امپوز کر دیا. اب وہاں کی حکومت نہ ہوتی تو آپ پر الزام نہ لگتا نا, وہاں پہ آپ کی حکومت موجود ہے. دیکھیں میں بات میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے بات شروع یہیں سے کی ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں یہ دہشت گردی اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, نہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ ہے, نہ کسی ایک سیاسی لیڈر کا معاملہ ہے, یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو سیریسنس دکھانی پڑے گی. دیکھیں وفاق نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ڈرائیونگ اس ٹائم آپ مجھے بتائیں ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ نونی کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ ان کا جو رویے ہیں, جو ان کے بیانات ہیں, یہ اگر یہ صرف بیان آپ اس بات پہ اتنے خوش ہوں گے ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ مطلب کہ چلے جو میں نے آج آپ کے لیے بریکنگ نیوز دی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ کلیم یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں, دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تو کیا انیشیٹو کیا لیں, مجھے بتا دینا, مطلب وہ کیا کریں, وہ کیا آپ مان جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر کیسز کے اوپر, اور ہم نے بالکل کسی چیز کو مشروط نہیں کیا. آج ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس عدالتی نظام سے امید نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اسی نظام کے اندر رہ کر, اسی عدالتی نظام کے اندر فائٹ کر کے عمران خان صاحب مجھے کسی ڈیل یا کسی اور چیز سے مجھے آپ انیشیٹو بتا دیں کیا لیں تاکہ ہم اس بحث کو آگے کیا دیکھیں. آپ صوبے کو آن بورڈ لیں. اگر جب آپ نے یہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو پارلیمانی میٹنگ تھی, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے صبح آیا ہوا تھا, نہیں صبح آیا ہوا, چیف منسٹر آیا ہوا تھا, لیکن آپ کو دیکھیں وہاں پہ پی ٹی آئی کی تقریباً 90% جو میجورٹی ہے, صرف حکومت نہیں ہے, تقریباً 90% سیٹیں بھی پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. باقی 10 لے لو. نہیں جیتے ہوئے اس میں ویسے کہہ رہا ہوں, پختونخوا کی بات کریں آپ. جی پختونخوا کے اندر تو ابھی آپ بتائیں گے اس کو. نہیں وہ تو خیر بتانا تو وہ آپ کہہ رہے تو آن بورڈ کیسے تو بتا دیا نا, آن بورڈ کیسے لیں. اب کیا اس کے علاوہ آپ پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے اس کو آپ نیچے لے کے جائیں. بلاتے ہیں تو یہ آتے نہیں. اگر میرا ایشو نون لیگ کے ساتھ ہے, میں این پی کے بارے میں تو میں بات نہیں کر رہا ہوں, پولیٹیکلی تو ریلیونٹ ہو چکے ہیں. لیکن دیکھیں پاکستان کا ایشو نہیں, میں نون لیگ کو میں ایڈریس کروں, میں نے پیپلز پارٹی کا بھی نام نہیں لیا. میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جیسے آپ کیا کریں, ان کو چاہیے کہ یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ لے کے, آپ نے اچانک کہہ دیا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو لے کے آتے جیل سے نکال, ان کو پیرول پہ ان کی رہائی نہیں ہو سکتی تھی. کیا مسئلہ تھا مجھے بتائیں نا اس چیز کے اندر. تو مشروط کر دیا نا آپ نے. نہیں مشروط نہیں ہے. اچھا اس میں مشروط کیا ہے؟ اگر یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, اچھا آپ کے لیے یہ ایشو زیادہ بڑا ہے کہ سب سے بڑا ملک کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ آپ اس کو وہ پیرول پہ باہر نہیں آ سکتا, اب ٹھیک ہے, اب پھر اس کا مطلب کہ آپ خود سنجیدہ نہیں ہے. وفاقی کو بھی کیسے ہم کون سا ڈیل کر کے لنڈن جا رہے ہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر, ہم تو یہ نہیں کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. طلعت صاحب بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ خان نہیں تو پاکستانی. سوری سر صاحب نہیں, سوری میں کبھی انٹرپٹ نہیں کرتا, سوری یہ ایکسیپشن ہے. یہ بات ہی غلط بات کرتے ہیں ہر بات صاحب کو. اگر آپ رول نہیں نکالیں گے تو ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے. تو آپ مجھے صرف بات کریں, آپ اپنی بات پہ کریں. دیکھیں
اچھا گو ہیڈ بتائیے. بڑی بڑی سمپل سی بات ہے. پی ایم ایل این نے 2 بڑے آپریشن رد الفساد اور ضرب عزم کیا اور وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہوا اور تب بھی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کیا گیا, لیکن اس وقت بھی ہم ان کو پہلے بلا رہے تھے کہ آپ آ کے بیٹھیں, لیکن تب اے پی ایس کا سانحہ ہونا پڑا کہ ان کو ریلائز ہوا کہ ہم آ کے بیٹھتے ہیں. تب بھی انہوں نے جو ہے سیاسی نیریٹو جو بنایا, انہوں نے کہا جی یہ دہشت گردی اس ملک میں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم امریکہ کی وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں, تو اس لیے ہمارے جو بھائی ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, اور جب وہاں سے نکلیں گے ہم باہر تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آج امریکہ نہ افغانستان میں نہ پاکستان میں دہشت گردی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ ٹی ٹی پی کا مینیفیسٹو پڑھ لیں, یا ان کے جو چیزیں وہ چاہتے ہیں, وہ ریاست میں ریاست چاہتے ہیں, وہ شریعہ اپنی نافذ کرنا چاہتے ہیں, وہ فاٹا کا مرجر ریورس کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ وہ نیگوشیبل ہے؟ ان کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے معاہدے کیے, جو بھی کیا ان کو ری سیٹل کیا, تو تب بھی پولیٹیکل نیریٹو ایک دیا گیا صرف اس لیے کہ اپنی جو ووٹ بینک تھی اس کو آپ نے جو ہے وہ ملانا تھا. تو آج بھی دیکھیں میرا پوائنٹ کیا ہے, ایسا نہیں کر سکتے. میں آپ کو صرف پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. تب پی ٹی آئی کا پولیٹیکل نیریٹو, جعلی نیریٹو, غلط نیریٹو. آج جب خود یہ حکومت میں تھے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں خان صاحب نہیں آتے تھے کہ اپوزیشن والوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے, وہ تب بھی ان کے لیے سیاست جو ہے اور میسیجنگ ماضی کے کو دہرانے سے نا حال درست نہیں ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں انیشیٹو لیں, آپ ان کے ماضی کا آپ نے کچا چٹا کھول کے رکھا ہوا اپنے زاویے سے. ماضی سے میں Isn't there any initiative that you can take? دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, اگر ہم جو سی پی کا جو کے پی کا جو سی ایم ہے اس کو ہم انگیج کر رہے ہیں, ہر ڈائلاگ میں اس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور وہ آگے سے سیاست کر رہا ہے. اگر ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں, اس میں ان کو دعوت دیتے ہیں, اس کے اندر یہ اپنی پرسنالٹی خان صاحب کی اس کو مشروط کر دیتے ہیں, ان کو بارگیننگ چپ میں لے آتے ہیں, تو اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ اب وہ بلاول صاحب نے کہا, ہم نے اس کو بھی انڈورس کر لیا کہ آپ کریں, آپ لے آئیں ہمیں. بلاول صاحب چھوڑیں گے. ہاں, تو دہشت گردی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ نے آلریڈی کیا. اس کے علاوہ جی ہم ان کے جو دفتر ہیں ادھر باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں, اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعوت ہی دے سکتے ہیں نا. پولیٹیکل لوگ دوسری جماعتوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے معاملے میں اکٹھے ہوں. دیکھیں جی, یہ بات تو ان کی درست ہے, دعوت دی گئی ہے اور دعوت انہوں نے بار بار ٹھکرائی ہے, کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے. لیکن جو پختونخوا کے جو پیریفری ایریاز ہیں اور جو مین لینڈ بلوچستان ہے, وہاں پہ جو احساس محرومی عوام کے بیچ میں ہے, جو گورنمنٹ ہے اور جو اسٹیٹ ہے, دونوں کا میں یہاں پہ نام لوں گی, ان کو اوورچورز کرنے پڑیں گے پبلک کی طرف, تاکہ کیونکہ دیکھیں جی نیشنلسٹ کو آپ نے ایک کونے میں دھکیل دیا, ان کو مار کے, ان کو سائیڈ لائن کر کے. میں مینگل صاحب کا انٹرویو کل دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم پنجاب آتے ہیں تو میرے ساتھ جو گاڑی میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ترقی ہے, یہ, اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے, کیونکہ جو لوگ ایون پشاور جو پروونشل کیپٹل ہے وہاں سے جب اسلام آباد تک آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ کون سی دنیا ہے, ہم کون سی دنیا میں رہے ہیں. ان کو ویسے آنکھیں کھول کے اپنے جو رولر رہے ہیں ان پہ بھی دیکھنا چاہیے نا, ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن دیکھیں جی, ایک ان سے اگر ہم اپنی امیدیں لگائے بیٹھ جائیں نا تو ہمارا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مرکز کی طرف سے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, دیکھیں دے شوڈ اناؤنس میگا پروجیکٹس جو ان کے گوادر کے اوپر ایشوز ہیں, جو فاٹا کے لوگوں کے اپنے منرل ریسورسز کے اوپر ایشوز ہیں. خالی الزام در الزام سے بات نہیں بنے. کچھ آپٹکس اس طرح سے, آپٹکس سے نکل کے کچھ اس طرح گراؤنڈ پہ وہ لے کہ ان لوگوں کو فیل ہو کہ ہاں ہماری آواز اسلام آباد میں سنی جاتی ہے. جی میں طلعت صاحب سمجھتا ہوں, میں فنڈامنٹلز کی طرف جاتا ہوں. پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا پولیٹیکل کنفلکٹ ہے. ایک طرف ایشو ہے پاپولر مینڈیٹ کی ڈینائل کا, ایک طرف ایشو ہے لیجیٹیمیسی کا, گوئنگ بیک ٹو دا الیکشنز. ٹھیک, ہم جب تک اس مسئلے کو پراپرلی اسٹیٹسمینلی اس کو پکڑیں گے نہیں, اس کو حل نہیں کریں گے, پاکستان کے مسائل بڑھتے چلے کٹا کھول دیا. مطلب بیچ میں آپ الیکشن بھی لے ہیں جو بہت بڑا کٹا ہے, یہ حقیقت جو ہے, بہت بڑا کٹا ہے. میں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا, میں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. جب تک ہم بنیادوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اس کے اوپر عمارت آپ صحیح کھڑی نہیں کر ستے. اب آئیں جی, اب آپ کو کوئی, اب آپ کو حوصلہ ہوا کہ آپ کے حق میں کوئی بات ہو رہی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نہیں, بنیادی بات تو یہ دیکھیں, ہم ایک ڈیموکریٹک اور ایک کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے وہ تو یہ ہے, جب تک ہم وہ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک وہ ایک کنڈیسیو انوائرمنٹ نہیں ہوئے گا, تب تک تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. دیکھیں انتظار نہیں کرے گا. دیکھیں آپ دو باتوں کو مکس نہ کریں. دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں, ہم یہ پچھلے 30-40 سال سے یہ بات سن رہے ہیں. دیکھیں اب اس میں ڈفرنٹ گورنمنٹس آئیں, ڈفرنٹ گورنمنٹس گئیں. پریڈومیننٹلی یہ جو میجر پولیٹیکل یہ جو جماعتیں ہیں, اب جو مائنر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, انہوں نے حکومت کی ہے اور یہاں جنرل مشرف کا دور رہا ہے. اب کہنے کہ پی ٹی آئی نے صرف 3.5 سال حکومت کی ہے وفاق کے اندر, ٹھیک ہے, صوبے میں ہماری تیسری ٹرم ہے.
میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اگر جب تک اور ہر الیکشن کے اوپر ایک لیجٹمیسی کا ایک کویسچن رہا, ٹھیک ہے, ٹو اے ڈفرنٹ ایکسٹینٹ, لیکن یہ 2024 کا جو الیکشن تھا یہ آپ کسی سے پوچھ لیں, اس سے تو میرا خیال ریکارڈ اس کو تو اگر کوئی اولمپک کا کوئی گولڈ میڈل ہوتا تو اس سے بھی اگلا کوئی میڈل ملتا. آپ تو اس سے اتفاق کریں گے اپنے صوبے کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, بالکل, وہ تو کہتے ہیں آپ ان کے صوبے میں بھی کروں گی, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی کریں گے. میں بات کنکلوڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں نا, اب یہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اے این پی کی کتنی نشستیں ہیں. اب چھوڑے بنائیے تو ایک قسم کا ایک تھوڑا سا مذاق بن جاتا ہے. دی گئی وہ اے این پی فرینکلی اسپیکنگ کے پی کے اندر آپ نے ہر جگہ روکنے کی کوشش کی. اگر آپ کے پاس اتنا ہوتا ہے, دیکھیں اگر پاپولر ووٹ آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ بالکل آپ کو زیرو نہیں کیا جا سکتا. یہ میں آپ کو بیسک آپ کو قانون بتاتا ہوں. میرے اگر بھائی کے پاس پنجاب میں اتنا پاپولر ووٹ ہے کہ جب بھی کوئی عمران خان کے حق میں کوئی ان کے ایونٹ ہوتا ہے تو پورے صوبے سے ایک ریلی نہیں, دیکھیں اب اگین آپ نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وی آر دی لارجسٹ پارٹی. دیکھیں ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے جس طرح کا ہمارے اوپر. دیکھیں اب میں مینڈیٹ دیا ہے, مینڈیٹ چڑھایا ہے. میں بات آپ کو ایڈریس کرنا چاہ رہا. دیکھیں اگر آپ بار بار کری جائیں گے تو میں اپنا آرگومنٹ فریم نہیں کر سکتا. میری بات سن لیں, آپ ڈس ایگری کر لیں بعد میں. پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ اس ایشو کو فنڈامنٹل ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے, دیکھیں آپ نے ہر چیز تو کر لی, آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کر کے تمام چیزوں کو اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو دبانے کے لیے اپنے تمام بندوبست آپ نے کر لیا. الیکشن میں دیکھیں فنڈامنٹل چیز الیکشن ہے. آج پولیٹیکل کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہا, مجھے بتائیں کیوں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا؟ کہ جب آپ ایک اسٹولن مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوں گے اس کے لیے آپ کو اتنی چیزیں کرنی پڑیں گی جسے اوبویسلی پولیٹیکل, آپ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے ان تھیوری. آخری بات صرف ہے, آپ کریں ریبٹ. آخری بات یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی پولیٹیکل ہمیں تمام لوگوں کو اکٹھا ہونے چاہیے. یس ان تھیوری یس وی شوڈ, لیکن ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں اگر آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کریں گے, آپ لوگوں کو دبائیں گے تو اس سے تو پھر کنسنسس اس سے ماحول تو سازگار نہیں ہوئے گا. آج بلوچستان میں ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ساتھ آپ لے کے چلیں, ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں. کے پی کے اندر چھوٹے صوبوں کے اندر بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. اس چیز کو تو مجھے اس کے اندر ایڈ کرنا پڑا ایکسٹرا ٹائم. دیکھیں سب سے پہلے تو جب یہ کہتے ہیں نا مینڈیٹ چرایا اور آئین اور قانون, دیکھیں یہ خود دفن کر کے آئے جو مساق جمہوریت کو دفن کر کے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی, اور یہ مینڈیٹ چرا کے اقتدار میں آئی اور کاندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آئی, اور انہوں نے اقتدار بھی کاندھوں پہ چڑھ کے کیا, باپ کی حیثیت بنا کے انہوں نے کیا. تو جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ عجیب سی لگتی ہیں. ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے نا کے پی کے اندر, کیا کیا انہوں نے؟ 600 ارب روپیہ ان کو جو سی ٹی ڈی کا ملا تھا کہ اس کا کچھ تھوڑا بہت ہی کر دیتے, تھوڑا بہت ہی ڈیولپ کر دیتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ والی بحث ہے یہ تو ہے, اگر اس کو حل کرنا ہے آپ نے تو آ جائیں 2029 کے الیکشن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیسے اس کو کرانا ہے. اس کے علاوہ تو آپ یہ بحث چلتی رہے گی, کچھ نہیں نکلے گا. حل ہے کہ آج بیٹھ جائیں تو شاید 2029 کا الیکشن ہم بھی مان جائیں, آپ بھی مان جائیں. ہم نے 2021 میں ای وی ایم کی بات کی تھی, آپ کو خوف آ گیا. ای وی ایم کے اوپر فرینکلی اب ٹیکنیکل ریزنز بھی نہیں دیکھیں نا, اس کو درست کیا جا سکتا ہے. دنیا میں بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ دنیا میں بری پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا ہے. آج بھی حقیقی آزادی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. 2018 میں بیٹھی تھی نا, میں اس کا بھی ہمیں نقصان ہوا. دیکھیں میں تو اس کو نقصان ہوا, اور کیا ہماری, میں آپ کو سیدھے بتاتا ہوں, چیزیں اور ایڈ کر لیتا ہوں. دیکھیں یہ جو بنتے ہیں بڑے, یہ 2000 سے کم سیٹیں جو ہماری لیڈ تھی, 11 سیٹیں ہم الیکشن آ رہے ہیں, 2000 سے کم لیڈ تھی ہماری. اگر وہ الیکشن اتنا ہی اگر ہماری فیور میں رگڈ ہوتا تو ہم وہ 11 سیٹیں میں ہم جیت جاتے. یہ آئین اور قانون کو آج بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو خط ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو خط لکھیں گے تو ہماری حقیقی آزادی ملے گی. آج بھی یہ امریکہ کے اندر تلاش کر رہے ہیں, اس کے تلاش کر رہے ہیں کہ وہاں سے حقیقی آزادی ملے گی. آکسفورڈ کا الیکشن لڑ کے انہوں نے حقیقی آزادی لینی ہے. اس میں ہم نے پاکستان کی بات کی ہے, جو ہے نہ وہ سر پہ ہے نہ زمین پہ, یہ صرف ہوا میں. اگر یہ شاؤٹنگ میچ ختم ہو جائے میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں, اسی کٹے پہ رہیے گا. نہیں میں ایک ہی کافی ہے, اور اگر اس کو حل کر لیں تو بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. وہ یہ ہے کہ میری بات سے شاید یہ تاثر گیا ہے کہ جو کنفلکٹ ہے اس میں یہ رائٹ ہیں اور کوئی اور رانگ ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا. اگر پی ٹی آئی اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے دعوے کے ساتھ آئی ہے, اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں, اس کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے اس کرائسس کے اندر. میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از رائٹ آن دس سائڈ اینڈ ایوری تھنگ از رانگ آن دس سائڈ. دونوں جب کنفلکٹ ہوتا ہے تو دونوں رسپانسبل ہوتے ہیں اس کے, اور کرائسس اس نوعیت کا ہے کہ جس میں اگر یہ ان کو جانا چاہیے تھا نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں, کیوں نہیں گئے؟ ایک چیز کو آپ نے مسئلہ بنا لیا ہے, اور سٹیکس پہ کیا ہے, سٹیک پہ دیکھیں کہ پورے ملک کی ایک سیکورٹی کا ایشو ڈسکس ہونے ذرا ٹو کوئکلی یور ٹیک آن اسٹولن الیکشن, اگر اس کے بعد میں مجھے وائنڈ اپ کرنا. دیکھیے جی, اسٹولن الیکشن کی یہ بار بار بات کرتے ہیں. پنجاب میں ان کا مینڈیٹ کہاں گیا مجھے آپ بتائیں.
یہ حکومت وہ کے کہتے ہیں چوری ہو گیا. چوری ہو گیا تو عوام تو رہ گئی نا, ووٹ ڈالنے والے رہ گئے, ڈبے چوری ہو گئے نا. ووٹ ڈالنے والے کبھی آپ کو نظر آئے؟ اس کے بعد 8 فروری کو آپ کو پنجاب کے اتنے بڑے صوبے میں اجازت ہے, ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. نہیں, ہمیں لیکن آپ جلسے کی اجازت ہے آپ کو, جہاں پہ آپ کو جلسے کی اجازت نہیں بھی ملتی, کیوں آپ کو ڈی چوک آنے کی اجازت ملی تھی جب آپ آ گئے تھے اور اپنے ایک فالس نیریٹو بنایا تھا. جہاں پہ آپ کے عوام نہیں ہوتی وہاں پہ پھر یہ اجازت کی گیم کھیلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے, یہ جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا وہ دے نو ویری ویل. اسی لیے یہ اپنی ٹوٹی لنگڑی لولی حکومت کو پکڑ کے جکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو تھوڑی بہت یہ ریلیز جلسے جلوس کر رہے ہیں یہ حکومت کے زور پہ کر رہے ہیں. I have to leave it there. اس معاملے کو ہم ادھر ہی چھوڑتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ دونوں معاملات کو آپ چلا سکتے ہیں, سیاسی طور پر کنسنسس بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں, الیکشن کے اوپر معاملات طے ہو سکتے ہیں, دوسرے گریونسز کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, لیکن دہشت گردی کے اوپر آپ کو اکٹھا ہونا ہوگا.